اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت نمبر 9 سورہ بقرہ کی۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے بعد اگر یہ آیت آپ پڑھیں گے یا اس کی میننگ، اس کی معنی پڑھیں گے، اس کی معنی آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو اس کے بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آپ جو ہے مجھے فالو کریں اور اللہ کے احکام کو مانیں اور مجھے مانیں، یہ چیزیں جب انہوں نے ڈکلیئر کی مکے میں، تو 3 قسم کے ریئیکشنز ہوئے۔ 3 قسم کے لوگ تھے جن کے خیالات، جن کے جو ریئیکشنز تھے 3 قسم کے تھے۔ سب سے پہلے ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے یقین کیا، جیسے ہی سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے یقین کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ مسلمان ہو گئے۔ چاہے انہوں نے سیکریفائز کیا، قربانیاں دیں اپنی فیملیز میں، انہوں نے قربانیاں دی اپنے بزنسز میں، انہوں نے قربانیاں دی اپنی کمیونٹی میں، کمیونٹی والوں نے ان کو الگ کر دیا، فیملیز نے الگ کر دیا، چاہے ان کے بزنس ختم ہو گئے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی، ان کے ساتھ ہو رہی تھی، اور پورے جو قبیلہ تھا پوری ان کے خلاف ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی سچ بول رہے ہیں، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک تو یہ لوگ تھے مکے میں، اور دوسرے جو لوگ تھے وہ لوگ تھے جو اگینسٹ تھے، جو اپوزٹ تھے ان کے، وہ تھے اسلام کے دشمن، جنہوں نے کہا ہم یہ اس بات پہ یقین تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے ہم نے یقین نہیں کیا، لیکن ہم ان کے ابھی وہ ہمارے دشمن ہیں، مسلمان ہمارے دشمن ہیں، اور ان کو ہم ہر قیمت میں روکیں گے کہ اس چیز کو آگے نہیں بڑھائیں۔ دوسرا ریئیکشن یہ تھا، وہ دشمن تھے جو ہر طریقے سے روک رہے تھے مسلمانوں کو، ان کے جبر کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں کر رہے تھے۔ اور تیسرے لوگ تھے، وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کچھ سال پہلے تو ہم بالکل بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے، ہم بالکل صحیح رہتے تھے، یہ اب کچھ سالوں میں ایسا کیا ہو گیا، ہمارے اپنے ہی لوگ، ایک ہی فیملی کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ہی قبیلے کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے کچھ سالوں میں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ بیچ میں راستہ نکالنے کی کوشش کی، ان کو بھی سمجھایا، مشرکوں کو بھی، اور مسلمانوں کے پاس بھی گئے، ان کو بھی کہا کہ تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو، کیوں لڑ رہے ہو۔ ان کو ذہن میں ان کے کیا چیز تھی، اگر مکے میں ان کے پاس جو لیڈرشپ تھی، وہ جو لیڈر تھے وہ مکے کی دیکھ بھال کرتے تھے، کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور ان کو پتہ تھا اگر یہ ہم آپس میں لڑیں گے تو باہر والے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور باہر والے لوگ آئیں گے اور یہ چیز ہم سے لے لیں گے۔ انہوں نے کہا، مشرکوں کو بھی کہا کہ تم جو ہے دن میں آپس میں جو ہے وہ صلح کر لو، کچھ ٹائم تم جو ہے کعبۃ اللہ کو وہ کسٹوڈین، مطلب اس کی انچارج ہو جاؤ، کچھ مسلمانوں کو دے دو، کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ دے دو اور کچھ وہ دے دیں، مطلب کچھ آپ نرمی کرو، کچھ وہ نرمی کرے، اور بیچ والا راستہ کر لیں، بیچ والا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈ لیں، اور جو ہے وہ آپس میں ساتھ مل کے رہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سچ جو ہے وہ سچ ہی ہوگا، اور دین اسلام جو ہے وہی آئے گا، اس کے سوا کوئی اور دین نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ لوگ یہ باتیں ہو رہی تھی اور یہ باتیں کر رہے تھے، تو اس کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے، اب جیسے ہی مدینے میں گئے
تو مدینے میں ان کو پتہ تھا کہ یہ قریش جو ہے مشرکین مکہ جو مکے والے ہیں یہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب جب تجارت کے لیے قافلے جاتے تھے مکے سے، مکے والوں کے قافلے جاتے تھے، وہ کراس کرتے تھے مدینہ کو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی ہو سکتا ہے یہ کچھ کبھی بھی حملہ کرے یا کچھ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو ٹیمز بنائی اور ان کو کہا کہ ان کے جو قافلے ہیں جو مدینے کی حدود سے گزر رہے ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں اور دیکھیں ان کی جو حرکات ہیں، ان کی موومنٹ ہے وہ کیا ہیں، اور دیکھیں کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں، یہ ساری ان کی موومنٹ پہ نظر رکھیں۔ اب یہ چیز مکے میں ڈسکس ہو رہی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ یہاں سے مدینے سے چلے گئے ہیں، تو مشرکین مکہ نے ڈیسائیڈ کیا ہم ان کے اوپر حملہ کریں۔ جو گروپ تھا سیٹلمنٹ کروانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ان پہ کیوں حملہ کر رہے ہو، اگر وہ وہاں پہ گروہ کر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ویسے ہیں تو وہ بھی مکے والے، اگر وہ ترقی کر رہے ہیں ہمارے لوگ ہیں بھلے ترقی کریں، اٹس اوکے، آپ کیوں ان کو جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے سوچ رہے ہو، آپ جنگ مت کرو۔ اب جیسے ہی وہاں پہ جو قافلے تھے ان کے اوپر جب مسلمانوں نے نظر رکھی تو ان قافلے والوں نے ان کو دیکھ لیا اور ان کے بیچ میں فائٹ جو ہے وہ بریک آؤٹ ہو گئی اور ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی۔ ایک مکے والوں کا قافلہ تھا اور یہ مدینے کی حدود تھی اور مدینے میں مسلمان تھے، تو ان کی جب فائٹ ہو گئی تو ان کو کافی مکے والوں کو نقصان ہوا۔ اب جیسے یہ چیز جو ہے وہ باتیں چل رہی تھی مکے میں کہ وہ مسلمان اگر مدینے میں بڑھتے ہیں یا اپنا دین پھیلاتے ہیں تو آپ کرنے دو، ویسے ہے تو مکے والے، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے جب یہ نیوز مکے میں پہنچی کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کا حملہ کیا ہے اور ہمارے مکے والے قافلے کے اوپر حملہ کیا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا ہے، تو ان کے منہ بند ہو گئے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو مدینے میں آپ بھلے بڑھنے دو۔ تو یہ تو ہو گئی مکے کی سٹوری۔ یہ مکے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ 3 ریئیکشن تھے جب انہوں نے ہجرت کی۔ ایک تو انصار تھے، انصار مطلب کہ ہیلپر، مطلب مددگار۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں والذین اتبعوا دار الایمان، کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے پرفیکٹ پلیسز لائک ہوں، مطلب انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک پرفیکٹ جگہ بنائی، جیسے گھر جیسی جگہ بنائی۔ کہاں پہ؟ مدینے میں۔ کس نے بنائی؟ وہ جو انصار تھے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود تو بھوک میں رہتے تھے لیکن یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ کھلائیں اور ہمارے بھائی بھوکے نہ رہیں، اور انہوں نے ساری چیزیں شیئر کی کس سے؟ مہاجرون سے، جو ہجرت کر کے آئے تھے، اپنے گھر شیئر کیے، اپنے بزنسز شیئر کیے، یہ ساری چیزیں کنہوں نے کی؟ جو انصار تھے مدینے والے۔ ایک یہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے مددگار تھے اور جنہوں نے ویلکم کیا مسلمانوں کو اور ہر چیز میں انہوں نے شیئر دیا مسلمانوں کو، ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ مہمان ہیں، انہوں نے ان کو ایسا بتایا کہ یہ آپ کا گھر ہی ہے۔ اب دوسرے لوگ جو تھے وہ لوگ تھے جو لیڈر تھے یہود کے، وہ باہر سے تو انہوں نے کچھ نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اور انسائڈ جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ ان کے لیڈر تھے جو ایکسٹریم تھے۔ ایک تو انصار ہو گئے جو مسلمان ہو گئے، ایکسٹریم شدید مسلمان، لیکن جو ان کی اپوزٹ تھے وہ منافق لوگ تھے، اور منافقوں کے جو لیڈرز تھے وہ لوگ تھے۔ اور ان کے بیچ میں جو لوگ تھے وہ لوگ تھے جو ہم یہود کے جو مسلمان ہو گئے، جو ریئل میں مسلمان ہوئے کافی لوگ، تو ان کو یہ چیز تھی ذہن میں کہ ہم یہاں مدینے میں کچھ سال پہلے بالکل صحیح رہ رہے تھے، ابھی جیسے ہی مسلمان آئے ہیں تو یہ لڑائی ہو گئی ہے، یہ ابھی جنگ سن رہے ہیں، جنگ بدر جو ہے وہ ہونے والی ہے، مکے والے ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں، اور بزنس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے مکے والوں سے، تجارت میں پرابلم ہو رہی ہے۔ ان کے جو یہ وہ لوگ تھے، ان کے کچھ بزنسز تھے مکے میں اور مدینے میں، ان کے کچھ فیملی ممبرز کچھ مشرک تھے اور کچھ مسلمان تھے۔ یہ لوگ تھے کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ بالکل امن سے رہ رہے تھے، ساری چیزیں صحیح چل رہی تھی، ابھی اچانک سے کیا ہو گیا ہے کہ سب جو ہے وہ لڑائی کی طرف جا رہے ہیں، اور مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے لڑیں گے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ان سے لڑیں گے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ یہ لڑائی کر رہے ہیں اور یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ مطلب وہ بیچ والے لوگ تھے،
اگر جہاں فائدہ پہنچا تو ہم مسلمانوں کی طرف، اگر نقصان پہنچا تو ہم ان کی طرف. جیسے مثال کے طور پہ بدر میں اگر کوئی بھی جنگ لگتی تھی وہ دیکھتے تھے کہ زیادہ نمبر کس کا ہے. اگر مسلمانوں کا نمبر زیادہ ہے تو ہم مسلمانوں کی طرف ہو جائیں گے، اگر ان کا نمبر زیادہ ہے تو ہم ان کی طرف ہو جائیں گے، یا ہم نیوٹرل رہیں گے، یا تو ہم جنگ میں لیٹ جائیں گے بھی تو سائڈوں میں رہیں گے اور آگے نہیں جائیں گے. ہم کیوں ان کے خاطر اپنے آپ کو جو ہے وہ مروائیں. ہماری فیملیز ہیں، ہمارے بزنسز ہیں، وہ بھی ان سے بھی ہم بزنس کرتے ہیں، ان کے کانٹیکٹس تھے مکے والوں سے. تو یہ تیسرا گروپ وہ تھا مدینے میں. اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکے والے جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں بدر کی، اور وہ آنے والے ہیں اور وہ مدینے پہ حملہ کریں گے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور اس میں انصار بھی تھے، مہاجرون بھی تھے، سب تھے. تو جب وہ خطبہ دے رہے تھے تو وہ مخاطب کر رہے تھے کن کو؟ مہاجرون کو، لیکن انڈائریکٹ میں وہ انصار بھی جو ہے وہ سمجھ رہے تھے. تو اس میں ایک انصار صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ ہم کو کہنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت جو تھے ان کو ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے تھے جنگ کے بارے میں کہ آپ کو بھی جنگ لڑنی ہے، یہ آپ کی جنگ ہے اور جنگ بدر ہوگی، جہاد ہوگا، اللہ کی جنگ ہے. ڈائریکٹ ان کو نہیں کہہ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ کیا تھا مسلمانوں کے لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریلکٹنٹ تھے ان کو کہنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نہیں کہہ رہے تھے تو ایک انصار کا لیڈر خود ہی اٹھا اور انہوں نے کہا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، اور آپ ایسا مت سمجھیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کو کہا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. بنی اسرائیل قوم تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، جا کے لڑائی کرو، ہم جو ہے ہم یہیں ہیں، ہم نہیں جائیں گے. تو ان کو یہ چیز پتہ تھی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی ول جو ہے وہ ظاہر کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہماری جانیں چلی جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب یہ جو چیز ہے یہ نظر میں رکھتے ہوئے، یہ بیک گراؤنڈ رکھتے ہوئے، اب اس آیت کو اگر آپ پڑھیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اب ہمیں یہ آیت صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گی. تو کل انشاءاللہ اس آیت میں جو الفاظ ہیں، جو حرف ہیں، جو اس کی میننگ ہے، وہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اس بیک گراؤنڈ کے بعد زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.